پاور لنچ کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی. کچھ خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور پاکستان کے ہارٹ اسلام آباد میں ایشیا کی ہارٹ کانفرنس ہو رہی ہے، ہارٹ آف ایشیا کے نام سے. اور آج اس کانفرنس میں کا آغاز ہوا اور پرائم منسٹر نواز شریف، افغان صدر اشرف غنی نے اس کا مشترکہ افتتاح کیا اور اہم باتیں کی ہیں. اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی افغانستان کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے. پرائم منسٹر نے یہ کہا جی کہ افغانستان کا امن ناگزیر ہے. اس کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی نے کہا جی کہ پاکستان کے ساتھ ہم مضبوط روابط چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ دنیا بھر کے دہشت گرد افغانستان آگے ہیں تو افغانستان کی خدارہ مدد کی جائے اور ان دہشت گردوں سے نجات کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے. افغانستان میں امن اور طالبان کے ساتھ مصالحتی عمل دوبارہ شروع کرنے سے متعلق اقدامات پر غور کے لیے پاکستان، افغانستان، چائنا اور امریکہ، یہ 4 ملکوں نے الگ سے ملاقات کی ہیں. یہ 4 افریقی معاملات ہیں. اس میں چائنا جو ہے وہ بڑا مین سٹیک ہولڈر ہے. امریکہ ساتھ بیٹھا ہے، اسے وہاں سے وڈرا کرنا ہے. اور پاکستان اور افغانستان، یہ چاروں نے ایک الگ سے بھی میٹنگ کی ہے. اس کے علاوہ اشرف غنی کی وہ ملے ہیں پرائم منسٹر سے پہلے. اس ملاقات میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج، ایران اور ترک کے وزراء خارجہ بھی ملے. اس پوری کانفرنس کے سینیریو میں ایک اور اہم بات یہ ہوئی، ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر آئندہ سال سارک کانفرنس میں شرکت کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ مودی اگلے سال پاکستان آئیں گے. سشما سوراج نے بھی تو کمنٹس کیے. انہوں نے کہا جی کہ اقتصادی ترقی کے علاوہ افغانستان میں کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ انڈین میڈیا اس پہ کمنٹس کر رہا ہے. وہ انڈین میڈیا کہتا ہے جی کہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور انڈیا کے لوگ مل رہے ہیں، برف پگھل گئی ہے لیکن کوئی بہت بڑی چینج کی کوئی توقع نہیں ہے، کوئی مذاکرات پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ کچھ اہم ایشو چل رہے ہیں اور وہ پاکستان میں خاص کر کراچی میں ایک بڑا اہم ایشو چل رہا ہے. رینجر کے اختیارات زیر بحث ہیں اور رینجر کو اب تک جو ہے ایکسٹینشن نہیں دی گئی. کہا یہ جا رہا جی کل سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں رینجر کا کراچی میں جو قیام ہے اس کے حوالے سے اسمبلی اس کی منظوری دے گی اور آئندہ جو بھی ایکسٹینشن رینجر کو لینا ہی نہیں دینا ہوگی وہ اسمبلی کے ذریعے ہوگی اور رینجر کی کارکردگی کے اوپر اسمبلی میں بات ہو سکے گی. یہ سندھ حکومت کا ایک نئی اسٹریٹجی ہے جس میں اب رینجر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگی اگر پارلیمنٹ انہیں الاؤ کرتی ہے. کراچی کی میئر شپ کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے جی اور بھی کچھ اہم فیصلے ہیں. سندھ حکومت میں واپسی، کراچی میں میئر کا فیصلہ. تو ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار، وسیم اختر اور نسرین جلیل جو ہیں لندن چلے گئے ہیں اور وہاں سے فیصلہ الطاف حسین صاحب سے ملاقات ہوگی اور ایک تو میئر کا نام کا ڈیسائیڈ ہوگا اور اس کے علاوہ سندھ حکومت میں واپسی جو کہ متوقع ہے. تو کون سی وزارتیں ہیں جو سندھ حکومت نے ان کو آفر کی ہیں اور کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم کی کہ جو وہ پیپل پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ طے کرے گی. پی آئی اے کی نجکاری پر حکومت اور اپوزیشن معاملات طے پا گئے ہیں اور معاملہ مشترکہ کمیٹی دیکھے گی. اپوزیشن نے بائیکاٹ ختم کر دیا لیکن 40 ارب روپے کے ٹیکسز کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ اگلے سال نجکاری کے لیے اگلے ماہ نجکاری کے لیے پیش کر دی جائے گی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں جو امیدوار ہیں ریپبلکن الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں مسلمانوں کے حوالے سے کہ کافی ان کی بیشنگ ہو رہی ہے اور ان کی کافی کلاس لی جا رہی ہے. یہ وائٹ ہاؤس نے جو کمنٹس کیا وہ کہتے ہیں جی یہ نقلی بالوں والا ڈرامے باز بڈھا ہے اور اس کی الیکشن مہم تاریخ کا کوڑے دان ہے. اور انہوں نے جوکر قرار دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس نے کہا جس کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں یہ کیا الیکشن لڑانے کے لیے آپ نے بھیج دیا، یہ تو امریکہ کو تقسیم کر کے رکھ دے گا اور یہ کوئی بہت اچھا صدارتی امیدوار نہیں ہے. تو وائٹ ہاؤس نے ریپبلکن پارٹی سے مطالبہ کیا کہ اپنے امیدوار کو آپ وڈرا کریں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ آپ مسلمانوں کو ایک تو ان کا داخلہ بند کریں، دوسرا جو مسلمان امریکہ میں ہیں ان کو کیمپوں میں لے جائیں، تو خاص کیمپ بنائے جائیں
اور ان کو وہاں رکھا جائے تاکہ ان کی شناخت ہو سکے. تو ان کی ہم نے کیا کلاس لینی ہے, پوری دنیا کلاس لے رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پاپولیرٹی گراف جن کا بہت اوپر تھا, اچانک ہی ان کے جو فلائٹ ہے وہ نوز ڈاؤن ہو گئی ہے, اور اب وہ ان کے اوپر خوب ان کی قوالی ہو رہی ہے. ملک بھر میں سردی کی ایک لہر شروع ہو گئی ہے جی. کوئٹہ میں پہلی برف باری ہوئی, یہ امپورٹنٹ ہے. اب آج آپ دیکھیں گے کراچی میں اس کا امپیکٹ آ گیا ہے کہ کراچی میں آج بارش ہو رہی ہے, اور موسم خاصا چل ہے, سردی ہے, سرد ہوائیں ہیں. شام تک جو ہے یہاں پہ سردی کی شدت بڑھ جائے گی, اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی اب پراپرلی سردی کا ایک عمل شروع ہے. نیب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے نیب کے چیئرمین جو سندھ میں ہیں انہوں نے انکشاف یہ کیا جی کہ 22,000 جعلی پینشنر پکڑے گئے ہیں جو 1 کروڑ سالانہ پینشن حاصل کر رہے تھے. یعنی 58 کروڑ چونا لگ رہا تھا سالانہ خیبر پختونخوا میں, جو نیب نے جا کے وہاں پہ ڈھونڈا ہے اور ان لوگوں کو پکڑا ہے. اور ایک اور خبر چلتے چلتے جی کہ بھارتی اداکارہ رانی مکھرجی کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چھوٹی سی خبر ہم نے ڈال دی تھوڑی وینٹیلیشن کے لیے. اب بات کرتے ہیں جی جو کور ایشو ہے ہمارا, اچھا جو کور ایشو ہے آج ہمارا, اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے میں ذرا مہمانوں کا تعارف کرا دوں. سابق ڈی جی نیب ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں اور ڈیفنس انالسٹ بھی ہیں, اور اس پورے ریجن کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں اور ماضی میں جو ہوتا رہا ہے اس کے بڑے مین کریکٹر ہیں. اور انسانی حقوق کی رہنما مشال ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ. اس کے علاوہ بھی دیگر مہمان ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں. تو ہم ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کو ذرا فوکس کرتے ہیں جی کہ کیا کیا ہوا آج اس کے اندر. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب خطاب کیا تو انہوں نے کیا فرمایا. نواز شریف صاحب نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو کمنٹس کیے ہیں ذرا وہ سن لیتے ہیں. اس کے بعد افغان صدر اشرف غنی کا خطاب سنیں گے, اور پھر سشما سوراج کی بات سننے کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. بتائیے جی اشرف غنی نواز شریف صاحب نے کیا فرمایا. More than a century ago, the great philosopher poet Allama Muhammad Iqbal described Afghanistan as the heart of Asia and a pivot for peace, stability and prosperity for the entire region. He said, Asia is like a human body. Afghanistan is its heart. If there is instability in Afghanistan, Asia will remain unstable. And if there is peace and prosperity in Afghanistan, the whole of Asia will prosper. In keeping with this vision, Pakistan attaches great importance to the Heart of Asia Istanbul process as a forum for sustainable peace. انہوں نے کہا جی کہ افغانستان جو ہے وہ دل ہے پورے ایشیا کا, اور اس لیے انہوں نے علامہ اقبال کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے قرار دیا تھا. تو اس حوالے سے شاعر مشرق کی جو خواب تھا, جو ڈریم تھا, اور جو وہ فورسی کرتے تھے, تو آج افغانستان جو ہے وہ بالکل ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس کے اندر بہت زیادہ انریسٹ ہے. اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے 2 سے 3 دہائیاں گزر چکی ہیں کہ افغانستان کے اندر پیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 80s سے لے کے آج 2015 میں بھی ہم کھڑے ہیں, تو افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 2 نسلیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں, لیکن وہاں پیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ بڑے اہم ریزن ہے. پہلے روس نے انٹروین کیا, اٹیک کیا, پھر اس کے بعد وہاں طالبان آئے, پھر طالبان کے بعد 9/11 ہو گیا, اور اس کے بعد افغانستان میں پھر وہ کچھ ہوا ہے کہ جس کو تاریخ مدتوں فراموش نہیں کر سکے گی. تو افغانستان از ناٹ اے سمپل ایشو, ناٹ اے نیم, اٹس ریجن کا جو سب سے بڑا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں گتھی ہے افغانستان ہے. اگر افغانستان میں پیس ہوتا ہے تو پوری دنیا میں پیس ہوتا ہے. پاکستان 80s میں ایک بڑا
ملک تھا جو کہ گرو کر رہا تھا, ترقی کر رہا تھا, لیکن جیسے ہی افغانستان پہ یہ وقت آیا اور افغانستان میں رشیا نے اٹیک کیا تو پاکستان بھی اسی طرح اس کے اندر متاثر ہوا, اور آج بھی پاکستان جو ڈکلائن کا, جو انحطاط کا, جو زوال پذیر ہے جس طرح سے, اس کا مین ریزن, مین کاز افغانستان ہے اور کوئی نہیں ہے. تو جتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ افغانستان کا مسئلہ سالو ہو, شاید اس خطے میں کسی اور کے لیے اس کی امپورٹنس نہیں ہے, انڈیا کی بھی نہیں ہے, ایران کی بھی نہیں ہے, پاکستان سب سے مور افیکٹو ہے. اسلم گھمن صاحب, پاکستان اور افغانستان اگر ٹھیک ہوتا ہے تو ہمارا کم بیک ہوتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, آج جو پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ تھی اور اس کے بعد اشرف غنی صاحب کی جو سپیچ تھی, اگر سپیچ کو دیکھے تو بڑی یہ پازیٹیو اور حوصلہ افزا ہیں, لیکن بدقسمتی سے حالانکہ بڑی اچھی بات کی اشرف غنی صاحب نے کہ جی افغانستان کا پیس پاکستان کا پیس ہے, افغانستان میں امن اور یہ حقیقت ہے ہمارے لیے, اور اس کو ورلڈ کو یہ ٹیررسٹ جو ہے, یہ جو ڈیسک کر دی ہے, یہ ابھی ورلڈ کا, دنیا کا پرابلم بن گیا ہے اور دنیا کو اس میں سنسیئرلی ایفرٹ کرنے چاہیے. ابھی دیکھیں آپ مجھے فرینکلی بتائیں, پھر انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی جس پہ عمل نہیں ہوا کہ ان کے جو فائنینسر ہیں, کیونکہ انسرجنسی یا دہشت گردی بغیر فائنینس کے, بغیر فارن ایڈ کے نہیں ہو سکتی. یہ تو کہنے کی حد تک وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. علامہ اقبال کو بھی دیا کہ جو انہوں نے افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کہا تھا, ساری باتیں ٹھیک ہے اور پازیٹیو نوٹ ہے انہوں نے. اور دوسرا پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھی طریقے سے مہمان نوازی کی, اچھی کانفرنس کی ہے جس کی انہوں نے اپریشیٹ کی. لیکن کیا اشرف غنی صاحب کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اس میں کردار کون ادا کر رہا ہے انڈیا کا؟ دیکھیں جب وہاں آپ انڈین کے کیمپ بنائیں گے اور وہ وہااں دہشت گرد ٹرین کریں گے اور جیل سے وہ قیدی لے جائیں گے پاکستانی جو وہاں گئے تھے, ان کو ٹرین کر کے اگر وہ جب تک نہیں رکیں گے, یا ان کو جو جیسا انہوں نے بات کی کہ فارن جو ایڈ ہے یا فارن فائنینسر ان کا بھی پتہ لگانا چاہیے, تو یہ ورلڈ کے لیے, امریکہ جیسے ملک کے لیے اور دوسرا یورپ کے جیسے ملک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن بدقسمتی کیجیے کہنے اور پریکٹیکل کرنے میں بڑا فرق ہے. اس کا اندازہ جو 4 گزشتہ ہو چکی ہیں کانفرنسز ان میں بھی لائحہ عمل طے کیے گئے, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. جب تک پریکٹیکل نہیں کرے اور دنیا دیکھے, انڈیا یہ نہیں سمجھے گا کہ پاکستان سٹیبل پاکستان کو اس کے حق میں ہے. اور ایون افغانستان میں جو دہشت گردی ہے, جب آپ کسی کے گھر میں آگ لگاتے ہیں تو اس کے شعلے آپ کے طرف آتے ہیں. پاکستان تبھی سٹیبل ہوگا جب افغانستان, اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. کہتے ہیں آپ پاکستان کو سٹیبل کریں, پاکستان کیسے سٹیبل ہو؟ افغانستان سٹیبل ہوگا تو پاکستان ہوگا. ہم دل سچے میں سے کوئی حکمران پاکستان میں ایسا نہیں آیا کوئی یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو. ہم تو اس کے دائیں ہیں, ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. ہم نے 70-80 ہزار قربانیاں دی ہیں, ہم نے اپنے اکنامک ہم نے لاس کیا ہے, اور اتنے اپنا میڈیا بھی, سول لائف بھی, آرمی نے قربانیاں دی ہیں. ہم تو سب سے افیکٹڈ ہیں, ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے ہمارے. اچھا دوسرا, ان کو یہ جو اس وقت مانیٹر ہے دنیا کے, ورلڈ پاور ہے, اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو فارن ایلیمنٹس ہیں ان کو روکے, وہ فارن جہاں سے ایڈ آ رہی ان کو روکے, جو ٹریننگ کیمپ بنے ان کو روکے. پاکستان نے تو اپنی ہمت کے مطابق اس پہ کنٹرول بھی کر لیا. ابھی افغانستان میں اگر ٹیررسٹ موجود ہے تو وہ ان کا, ہم پاکستان کے جی ہم ان کی پوری ہیلپ کرنے کے تیار ہیں. ہم اس کیونکہ ہم تو اس میں ابھی کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. ہم تو بیڈ طالبان گڈ طالبان کی تفریق بھی مٹا دی ہے, اور ہماری فوج سنسیئرلی اس پہ قابو پانے کے لیے دے آر گوئنگ آل آؤٹ. ٹھیک ہے, اور ہمیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر رہے ہیں. مشال ملک میں صاحب موجود ہے. مشال ملک صاحب, انڈیا بھی آ گیا ہے کانفرنس میں, سشما سوراج آئی ہیں, تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان اور انڈیا میں جو مذاکرات میں ایک ڈیڈ لاک تھا, کیا سشما سوراج کی آمد کے بعد آپ کو وہ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ جی فی الحال تو نہیں لگتا ابھی کہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا, کیونکہ ابھی تک کوئی ان کی بائیلیٹرل ٹاکس فارملی اناؤنس نہیں ہوئی, نہ ان کا کوئی ایجنڈا آیا ہے. یہ تو افغانستان کے اوپر جو یہ کانفرنس تھی اس کو اٹینڈ کرنے وہ آئی ہیں, اور جو اس میں انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو ٹریڈ ہونا چاہیے افغانستان کے ساتھ اور پھر پاکستان کے ساتھ بھی, تو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو کہ انڈیا کی بھی جو انٹرونشن ہے افغانستان میں اور بلوچستان
بلوچستان میں آپ دیکھ لیں یا سندھ کے اندر دیکھ لیں یا جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جو پاکستان کی حکومت خود کہتی ہے را کی انوالومنٹ ہے، تو یہ سارا ایک سائیکل ہے پاکستان کو ایک ویب میں ڈالنے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے، تاکہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو کشمیر کاز کو سپورٹ ختم کر دیں۔ تو انڈیا نے ہر حربہ استعمال کیا ہے تھرو نیبرز، ان کے تھرو پریشر ڈالنے کا، تھرو یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کا افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں۔ ان کا تو اتنا پیار ہوتا تھا کہ بارٹر سسٹم جیسی آپس میں بہن بھائیوں والا تعلقات تھے، اور اتنی قربانیاں دی ہیں بہت سے افغانیوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں نے بھی دی ہیں افغانیوں کے لیے۔ تو اس کے اندر بھی ان کی طرف سے جو ایک فضا قائم کی گئی ہے ڈسٹربنس کی، اس میں انڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اور دوسرا اسٹیبلٹی از امپاسبل ان دا ریجن، کہ جب تک کہ ایک پوری جو قوم ہے جس کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے انڈیا نے، اور وہاں پہ پوری جو 20 ملین کی جو ایک پاپولیشن ہے ان کو ان کے ڈریکونین لاز کے سے ان کو جکڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ روز شہادتیں ہو رہی ہیں، روز خون بہ رہا ہے، اور ایک لیجٹمیٹ اور ریکگنائز کاز ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا نے جب بھی کبھی بائیلیٹرل ٹاکس کی ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں اگر صرف ٹریڈ ڈپلومیسی پہ چلیں یا کرکٹ ڈپلومیسی پہ چلیں یا کلچرل ایکسچینج ڈپلومیسی پہ چلیں تو ان پہ فوراً ہی کوئی اچانک کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ چھوٹا موٹا بھی ہو جاتا ہے تو انڈیا کی طرف سے بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے خطے میں کیا پرابلم ہے؟ تو یہی میسج ہے۔ جی یہ بتائیے گا، یہ جب بھی 2-3 ملک آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پاکستان افغانستان ملے، انڈیا پاکستان ملے، تو یہ کوئی تیسری قوت بیچ میں یا چوتھی قوت انوالو ہوتی ہے؟ جیسے بھی افغان کانفرنس شروع ہوئی ہے، یہ ہارٹ آف ایشیا، کل قندھار میں اٹیک ہو گیا، لاسٹ ایئر بھی جب یہ کانفرنس چل رہی تھی تو کابل میں جو سیریل بم وہ ہو گئے، انڈیا آتا ہے تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا مسٹری ہے جب 3 ملک جو کہ جن کو آپ کہتے ہیں سٹیک ہولڈر ہیں، یہ سب بیٹھ گئے ایک ٹیبل کے اوپر، اب ان کے علاوہ کون ہے؟ یہ تو 9/11 کے بعد، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس طرح کا کہ امن کی طرف لوگ نہ آئیں، ڈائیلاگ کی طرف نہ آئیں، ریکنسیلیشن نہ ہو، اور لوگ اپنے ایکسپریشن جو ہیں وہ بامز کے تھرو ہی بتا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے ہندوستان کو اسپیشلی کہ وہ اپنی انٹینشنز کو کلیئر کرے، صرف ایک کوئی پولیٹیکل سٹنٹ نہ ہو یا ایک کوئی ڈرامہ نہ ہو ان کی طرف سے کہ یہ یہاں پہ کوئی ایک آئی واش نہ ہو کہ وہ یہاں پر آئی ہیں ان کی فارن منسٹر۔ ان کو فرسٹ پرائیورٹی پہ کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کرنا پڑے گا ان کو، ورنہ ان کا اپنا سروائیول ایٹ اسٹیک ہے۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر کتنی موومنٹس چل رہی ہیں، اور پھر وہاں پہ آلریڈی اتنی ریلیجس انٹالرنس ہے، اسپیشلی جب سے مودی حکومت آئی ہے۔ ان کا بہار میں کیا حال ہوا ہے، پھر دہلی کے اندر کیا الیکشنز میں حال ہوا ہے۔ تو ان کو تو بہت ضرورت ہے کہ اپنی امیج بلڈنگ کریں اور جینوئن وے کریں۔ لیکن بی جے پی جو ہے نیبرز کے ساتھ جو جس طرح کی ان کی رہتی ہیں لیک آف ٹرسٹ اور جو سٹیٹمنٹ رہتی ہیں، تو ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے سارے کشمیری لیڈرشپ اور کشمیری عوام چاہتی ہے کہ ڈائیلاگ ہو ہندوستان اور پاکستان کا، مگر کشمیر کے مسئلے کو ٹاپ پرائیورٹی پہ لیا جائے، اور ٹریڈ اور یہ سب چیزیں اچھی ہیں، مگر جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوگا تو یہ ان کے اندر کوئی ریزلٹ لانگ ٹرم ریزلٹ نہیں نکلے گا انڈیا پاک ڈائیلاگ کا۔ ٹھیک ہے برگیڈیئر صاحب، جس طرح مشال فرما رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی کشمیر از اے کور ایشو، ظاہر ہے ہر بندہ سمجھتا ہے، لیکن یہ جو بہت بڑا ڈیڈ لاک، جو نیگوسیشن نہیں ہو رہی، بارڈر کے اوپر بڑی انریسٹ اور بڑی کشیدگی، اور لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی تار ہلتے ہیں یا کوئی دل ملتے ہیں، یا اچانک مودی صاحب جاتے ہیں اور جا کے نواز شریف صاحب سے مل لیتے ہیں پیرس میں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور جناب ان کی ران پہ ہاتھ مار کے، بڑا فرینک ماحول ہے۔ سیم ہمیں یاد آتا ہے جب مشرف صاحب انڈیا گئے اور واجپئی صاحب سے وہ یوں کر کے اچانک اٹھے اور واجپئی کو انہوں نے سرپرائز کر دیا اور جا کے ان سے شیک ہینڈ کیا۔ یہ پالیسی جو ہے اس کو مودی نے سمجھ کے دوبارہ اپلائی کیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جب تک انڈیا کی انٹینشن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگی، وہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کے بغیر پاکستان اور انڈیا میں کبھی پیس نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو جس طرف انڈیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرا کر، اور اس پہ ثبوت بھی دیے ہیں یو این او کو، جو آپ کے سامنے جب پرائم منسٹر گئے، پھر امریکہ کو دیے، جب ان کے کیری صاحب آئے انہوں نے انڈیا کو بتائے، تو اس کے باوجود آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ جاننے کے باوجود جب وہ چاہتے ہیں ڈائیلاگ کرا دیتے ہیں صرف وہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن اصل جو پیچھے ان کا چہرہ ہے وہ اس چیز کی
निशानदेही कर रहा है कि वो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते। एक तो पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, दूसरा एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम और पाकिस्तान अफवाज दोनों बहादुर है। दिनों की इतनी कुर्बानियां जितनी टेररिस्ट के खिलाफ हमने दी हैं, दहशतगर्दी, अगर दुनिया की कोई मुझे बता दे एक मुल्क अगर इतनी कुर्बानियां देने के काबिल हो सकता था, वरना वो हुकूमतें टूट जाती हैं। लेकिन हमारे लोगों का इतना जज्बा है कि वो इसके बावजूद अगर इंडिया नहीं समझता या दूसरी पावर जो इसमें स्टेबिलिटी हमें नहीं लाने दे रहे, तो मेरा भूल में है। इंडिया को अगर ये देखे, जिस तरह बहन ने भी बात की कि कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी आ जाती है, कभी दूसरा सोशल आ जाती है, कभी एक्चुअल जो मसला उसकी तरफ तो आते नहीं है। और इश्यूज को इग्नोर देखो हम तो अमन चाहते हैं, हम तो अमन के दाई हैं। मैं एक अपडेट दे लूं जी कि सुषमा स्वराज जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनका इस्तकबाल किया और कुछ ही देर में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और भारतीय वजीर खारजा में मुलाकात शुरू हुआ चाहती है और कुछ अहम अमूर पे बात यकीनी तौर पे कुछ अहम पैगामात हैं जो वो लेके आई होंगी और पाकिस्तान से भी कुछ अहम स्ट्रेटेजी यकीनी तौर पे डिस्कस होगी। तो ये आपको अपडेट दे रहे हैं जी कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज पहुंच गई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस और नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात जारी है। ये अपडेट है जी जो हमने आपको अभी दी है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर के मुज़ाकरात भी हुए मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से और ये आज सारा दिन की एक्टिविटी है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, अमेरिका और इंडिया, ये 5 बड़े फरीक हैं जो कि इस खित्ते के अंदर बैठे हुए हैं और इनको पीस प्रोसेस को आगे लेकर चलने के लिए बहुत सीरियस है जी। अफगान सदर अशरफ गनी ने जब अपने खिताबात में खिताब किया तो जरा उनका भी सुन लें। उन्होंने 2-3 बड़े अहम इशू जो है वो डिस्कस किए और जो हालिया परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा है वो भी उन्होंने डिस्कस किया और जरा उनको सुन लें जी। अशरफ गनी साहब ने क्या फरमाया हम रिकॉल करें ताकि इसके ऊपर बात कर लें और उसके बाद सुषमा स्वराज भी साथ ही सुना दें ताकि हम जरा दोनों को डिस्कस कर लें। A plan of action along the lines that His Excellency the Prime Minister is suggested for regional cooperation. It is important that we name the problems. The first driver of the conflict is regional and international terror groups. Al-Qaeda, Daesh, and terrorists from China, Russia, Uzbekistan, Tajikistan, the Middle East. Taliban began as an Afghan phenomenon, became a regional phenomenon. Tehreek-e-Taliban of Pakistan launched a vicious attack on children in Peshawar, to which very robustly His Excellency the Prime Minister and the people in government of Pakistan responded. But that very response is brought them on to our country. Until now, we've launched 40 operations by our special forces against them. But the question that this raises is, what is the nature of the Taliban and how do we deal with it? Because that question needs exploration. Can we have 2 standards? 1 standard, how do we differentiate between reconcilables and irreconcilables? What are the networks that enable these people devoted to violence rather than political dialogue to continue? How do we coordinate regionally in order to deal with this phenomenon? And it's important, I think, in this regard, to create a mechanism of verification, a mechanism of regional cooperation in seeing how the networks of terror coordinate, who finances them, what is their linkage with the criminal economy, the drug economy particularly, but the rest of the criminal economy. How is radicalism shaping and maligning our holy religion and our opportunities for global engagement and dialogue? We have also formally indicated our willingness to join the Afghanistan-Pakistan Trade and Transit Agreement.
India is also working with Afghanistan and Iran to develop trilateral transit. Participation in development of the Chabahar port will augment our connectivity with Afghanistan and beyond. India's engagement in trade, commerce and investment, CVM, within the Heart of Asia process as the lead country complements our bilateral development cooperation with Afghanistan, including in the spheres of infrastructure, connectivity and capacity building. Let me take this opportunity to extend our hand to Pakistan as well. It is time that we display the maturity and self-confidence to do business with each other and strengthen regional trade and cooperation. The entire world is watching and rooting for a change. दोनों रहनुमाओं की आपने गुफ्तगू सुनी। सबसे पहले अशरफ गनी साहब के हवाले से बात करते हैं जी। अफगान प्रेसिडेंट ये कहते हैं जी कि एक तो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनमें अलकायदा है, दाइश है, ये अफगानिस्तान में आ गई हैं और इसके अलावा दुनिया भर से दहशतगर्द हैं, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे ताजिकिस्तान हो, चाहे उज़्बेकिस्तान हो। वो कहते हैं सारे इकट्ठे होके आ गए। पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पेनिट्रेट कर रही है, तालिबान एक रीजनल इशू भी है, इंटरनेशनल इशू भी है। ये सब मिलके अफगानिस्तान में जाके बैठ गए हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि चूंकि पाकिस्तान ने अपने यहाँ से ऑपरेशन शुरू किया है तो यहाँ से भी सारा जो लोग भागे हैं वो भी अफगानिस्तान में आ गए, तो हम एक बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए हैं। ये जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, मसला तो जेन्युइन है कि अगर दुनिया भर के टेररिस्ट और इतनी कैपेसिटी नहीं है, अफगानिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा रीजनल टेररिस्ट है, इनसे वो कैसे निपटे। आप देखें ना, आपने ये जो अशरफ गनी साहब ने बात की है ये 100% ठीक है। आप जरा पीछे चले जाए 9/11 के, जब 9/11 हुआ उससे पहले क्या अफगानिस्तान में कोई इंडिया का रोल था या इंडिया का एक आदमी भी था? नहीं था। 9/11 के बाद बाय डिजाइन जो हमारे माइटी पावर हैं, सुपर पावर हैं, उन्होंने इंडिया को वहां भेजा। इंडिया के वहां से सारी तंजीमें राह के बंदे आए, उन्होंने ट्रेनिंग कैंप खोले, वरना पहले तो इंडिया का वहां नाम नहीं लिया जाता था। इस तरह भी दाश की बात हमने की है, ये किसने बनाई है? ये अमेरिका ने बनाई है। ये जो अपना शाम और लीबिया और इसमें इराक में हुआ है, ये सेल्फ क्रिएटेड से उसको इस्लामिक स्टेट का नाम दे दिया गया। तो ये मैं वही कह रहा हूं कि जब आप अब तो उसका नाम भी चेंज कर दिया, ISI से ISIL कर दिया, लेवेंट कर दिया। तो ये देखें, ये इसकी बैकग्राउंड जब देखें, ये अभी अमेरिका भी इस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है ना, चाइना भी बैठा हुआ है। अभी अमेरिका सुपर पावर है, इस वक्त दुनिया की पूरी जो वो पॉलिसी उनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस करने के ये सिर्फ एक हमारे आंखों में धूल जो है, तो अगर वो सिंसियरली चाहे, क्या उनको नहीं पता कि दाश का उन्हें कहां से इनको फंडिंग कहां से आ रही है, इंडिया क्या अफगानिस्तान में बलोचिस्तान में करा रहा है और पाकिस्तान के साथ क्या किया है। हमने तो सबसे ज्यादा जैसे पहले भी बात की है, तो ये चीजें ये जो खुद कराते हैं और खुद पीस, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान या इस्लामिक ममालिक जो है वो स्टेबल हों, वो या उनकी कानूनी बेहतर हो या वो दुनिया में अपना कोई रोल अदा करें। पाकिस्तान में तो हमेशा देखें पीस कीपिंग के लिए नंबर 1 पाकिस्तानी फोर्स नहीं मानते जी। वो देखिए दो चीजें हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि आपने ये सब पाले, आपने पैटर्नाइज किए और आपने ये किया, हमने तो डिफेंस पॉलिसी बनाई। नहीं, हमने पाले। ये अफगानिस्तान में जो इन्हीं को वो कहते थे ना अपना ये मुजाहिदीन, ये जो अमेरिका ने भेजे थे ना दूसरे मुल्कों से मुजाहिदीन, आज उनको टेररिस्ट कहते हैं। ये अभी जो अपना शाम में इन्होंने डास के नाम पे IS, दुनिया ने इससे ब्रिगेड से सबक नहीं सीखा कि अगर हम जिन लोग टेररिस्ट को पालते हैं वो पलट के हम पर भी आ सकते हैं। यही तो मैं कहता हूं, मैंने जिस तरह कहा कि इंडिया में अगर इंडिया स्टेबल नहीं, अपना पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा तो इंडिया में भी इसके ये जो दहशतगर्दी है इसके शोले वहां भी बढ़ के उठेगा। आप ऑलरेडी कहीं जगहों पे उनके नंबर ऑफ स्टेट्स में उनके वायलेशन वायलेंट है और लोग आजादी की तरीके चलाने, सिख है, कश्मीर है, तो ये इंडिया क्यों नहीं समझता कि वो अगर वो अपना पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी करा रहा है तो उसको कल भी कल। और ये अमेरिका जो है वो हमें इस वो जो मैंने पहले बात की है उसको सब पता है। दाश कहां से क्रिएट करी, कहां से फंडिंग होती है, कहां से इनकी ट्रेनिंग होती है, क्या अगर वो सिंसियरली अगर नियत के साथ आप इंटेंशन क्लियर करके अगर दुनिया में पीस करना चाहते हैं तो उनको अपने आप को पहले क्लियर करना पड़ेगा, बजाय वो अच्छा पॉजिटिव रोल के ये जो नेगेटिव
نیگیٹو رول ہے. ان کو نہیں پتا کہ انڈیا اور اپنا پاکستان جو ہے ڈریگن ڈان ہے, ان میں کشمیر ایشو ہے, اس کو میں حل کراؤں تو تاکہ یہ چیز امن آئے. اگر وہ سنسیئرلی یہ چیز کرے گا تو ورنہ یہ بجائے اس کے کشمیر ایشو کرنے کے لیے الٹا افغانستان میں انڈیا کو رول دے دیا. وہاں بھی انہوں نے ان کے فارن منسٹر میں بات کی اس کی چابہار پورٹ کی. یہ کیا یہ کاؤنٹر ہو رہا ہے ہمارے یہ جو گوادر پورٹ, تو ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں. واپس آتا ہوں آپ کے پاس بریگیڈیئر صاحب. مشال آپ کی طرف آتا ہوں. یہ آپ نے اشرف غنی کا سٹیٹمنٹ بھی سنا, سشما سوراج کی بات بھی سنی. سشما بزنس کی بات کر رہی ہیں, وہ کوئی اور بات نہیں کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹریڈ کریں جی, تجارت کریں جی, ہم تیار ہیں جی. پورا افغانستان تبھی ٹھیک ہوگا جب معیشت ٹھیک ہوگی, تو ہم بھی تیار ہیں. کوئی اس طرح کا اشارہ نہیں مل رہا, سگنل نہیں آ رہے کہ انڈیا کسی اور معاملے پر بات کرے گا. لیکن یہ جو عالمی, تو اس سے تھوڑا کمنٹس کر دیجئے کہ انٹینشن کیا ہے انڈیا کی اس پورے سٹیٹمنٹ کے بعد. یہ تو بہت ہی ابسرڈ سی سٹیٹمنٹ ہے. جہاں پہ جنگ چل رہی ہو, بام پھٹ رہے ہوں, وہاں پہ پہلے آپ سٹیبلٹی لانا چاہیں گے, وہاں پہ پیس امن چاہیں گے, یا پہلے آپ وہاں پہ فیکٹریاں بزنس سٹارٹ کریں گے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. اس کا جو بیٹر جو ایجرز ہیں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنا وہاں پہ کہ وہاں پہ انریسٹ کیوں اتنا ہے افغانستان میں 9/11 کے بعد, جس طرح بہت سی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں بھی کر رہی ہیں, اور جو کنٹریز بھی جو ان کو اسپانسر کرتی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا. تو یہ بہت ہی امیچور ہے کہ پہلے ہی ٹریڈ شروع ہو جائے. آپ کو جو کور ایشوز ہیں ان کو ٹچ کرنے کے بغیر امن کہیں بھی نہیں آ سکتا. اور ڈیولپمنٹ اکنامکس کی بھی آپ تھیوری دیکھ لیں, اور کل ہیومن رائٹس ڈے ہے پوری دنیا کے اندر, تو جو فیلئر ہے دنیا کے اندر اب ہیومن رائٹس وائلیشنز کا, کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہر جگہ, اسپیشلی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. تو یہ اور یہاں پہ پور لوگ اور بھی پور ہوتے جا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل جو پالیسیز ہیں وہاں کے ڈیولپمنٹ اکنامکس کے جتنے بھی ہیں اکانومسٹ, وہ ان پہ اسٹڈی کریں ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز کیوں نہیں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ سب سے ورسٹ ہیومن رائٹس وائلیٹر انڈیا خود ہے, کیونکہ ایک پوری قوم کو اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے. تو جب تک کہ کور ایشوز جہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ لوگوں کا جینا مرنا حرام کیا ہوا ہے انڈیا نے کشمیر کے اندر, وہاں پہ یاسین صاحب بھی اس وقت ارسٹڈ ہیں, وہاں پہ RSS جس طرح وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے, پھر ابھی لاسٹ ویک ہی یاسین صاحب پہ بھی اٹیک ہوا ہے. تو اس طرح کی جب ان کی انٹالرنس اتنی زیادہ ہو, ڈیموگرافک چینجز لا رہے ہوں مقبوضہ کشمیر میں, تو اس طرح پھر ان کا آنا یہ تو خود ہی شو کرتا ہے کہ ان کی انٹینشنز نہیں ہے. شاید یہ کچھ ایک پولیٹیکلی, تو اگر انڈیا کی کوئی اپرچونٹی نہیں, دوسرا یہ بھی ہے نا کہ ایک جو اور تھیوری پریویل کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نہیں آنا چاہ رہا تھا, امریکہ نے یا اور انٹرنیشنل پاورز ہیں انہوں نے کہا جی بیٹھے آپ, جائیں آپ بات کریں, آپ نہیں ہوں گے تو ہم افغانستان میں پیس کی بات نہیں کر سکتے. ایک یہ بھی ریزن ہے انڈیا کا آنے کا. دل سے تو وہ شاید راضی نہیں ہے, جتنے وہ ہارڈ لائنر پالیسی انہوں نے گزشتہ 2-3-4 ماہ سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, خاص کر مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں, پاکستانیوں کے ساتھ انڈیا میں. اس سے تو نہیں لگتا تھا کہ انڈیا پاکستان آئے گا. بالکل ان کی جو پولیٹیشین کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چینجنگ ٹائم وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں عوام کس طرح کے موڈ ہے عوام کا. اتنی ڈکٹوریل پالیٹکس نہیں ہوتی کہ شن کر دیں اور کہہ دیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہم نے وہ ڈسکس ہی نہیں کرنا. تو پھر اتنی 8 لاکھ فوج انہوں نے کیوں رکھی ہے اگر کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اگر یہ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تو اپنی فوجیں نکالیں. تو وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, رائٹ ٹو پلیبسائٹ سے ہی ڈرتے جو انڈینز ہیں. کیونکہ سارا جو کشمیر اگر آپ نے دیکھا, مودی صاحب ابھی وہاں پہ گئے تھے کچھ لاسٹ منتھ جب وہاں پہ گئے, اکنامک پیکیج انہوں نے $12 بلین کا اناؤنس کیا مقبوضہ کشمیر میں. ساری کشمیری عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور ہسٹوریکل سول کرفیو تھا اور شٹر ڈاؤن تھا عوام کی طرف سے. تو وہ نہیں چاہتے انڈین آکوپیشن, تو جو کہ بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے ایک انسان کا. اور کل کیونکہ ہیومن رائٹس ڈے ہے, اس لیے اور بھی زیادہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ جو ان کا بیسک فریڈم کا رائٹ ہے وہ ان کو دیا جائے. کیوں نہیں دیتے وہ؟ اگر یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں ایک ڈیموکریسی اور سیکولر ڈیموکریسی, تو پھر تو یہ اپنی خود ہی کانسٹیٹیوشن سے یہ نیگیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو چائنا اور امریکہ اب افغانستان کے لیے اتنے سیریس ہیں, تو وائی ناٹ سیریس فار کشمیر؟ ایک کانفرنس کشمیر میں بھی بلا لیں, یہی لوگ بلا لیں, یہی مندوب بلا لیں, تو اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے مشال؟
بالکل یہ بہت اچھا آئیڈیا پاکستان کی حکومت یہ کر سکتی ہے اور ان کو اس طرح کے انٹرنیشنلائز کرنا پڑے گا. جتنا پریشر پاکستان کی حکومت پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز انٹرنیشنلی کر سکتی ہیں کیونکہ ایک ساورن ملک ہے. حریت رہنما جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں زیادہ تر ان کو ہریسٹ کر لیتے ہیں یا وہ موومنٹ کو وہاں چلا رہے ہیں, ان کو باہر ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یاسین صاحب کے پاس 3 سال سے پاسپورٹ نہیں ہے, ہمیں ویزا نہیں ملتا, تو انہوں نے فیدرز کاٹے ہیں حالانکہ موومنٹ فل گیئر میں ہے کشمیریوں کی. تو پاکستان کیونکہ سگنیٹری ہے UN ریزولوشنز کا, مورلی پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی سپورٹ کرتا ہے کشمیر کاز کو جتنا وہ انٹرنیشنلائز کرے اور ویک اپ کرے جو سلیپنگ کانشیس ہے انٹرنیشنل ورلڈ, اس کے جھنجھوڑے لابینگ کرے. اب سی پیک شروع ہونے والا ہے, چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں بات, اور لوگوں کے اور ملکوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو تو آپ سمجھتے ہیں کہ this is right time not to negotiate only with India, just bring America and China in the loop کہ جناب آپ کے ہم انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں تو پلیز ہمارا بھی یہ انٹرسٹ جو ہے یہ اس وقت تو بالکل اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں. بالکل دس از آئرن از ہاٹ. انڈیا اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہا ہے جس طرح کی ان کی اپنی پالیسیز انٹالرنس کی چل رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ صدیوں سے, مگر جو اپنے مائنورٹیز کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ رائٹ ٹائم ہے کیونکہ انڈیا نے کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا پاکستان کے, پاکستانیوں کو بھی ایک موقع مل گیا تو اس کو ویل کرنا چاہیے. میں آتا ہوں انشاءاللہ آپ کے پاس, اسلام آباد چلتے ہیں جی. ممتاز بھٹی ہمارے بیورو چیف از دیئر, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. ممتاز بھٹی صاحب بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے, آپ ہارٹ آف پاکستان اسلام آباد اور ہارٹ آف ایشیا ہو رہی ہے, what you have sir? دیکھیں قاضی صاحب بڑی ایکٹیویٹی ہے, گو کہ اسلام آباد کا موسم آج سرد ہے اور یکبستہ سرد ہوائیں یہاں پہ چل رہی ہیں, لیکن ڈیولپمنٹس بڑی گرما گرم ہیں. میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ سرینا میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جاری ہے اور ہمارے رائٹ پہ جو ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگز جاری ہیں اور یہ صبح سے سلسلہ جاری ہے. سب سے پہلے پرائم منسٹر نواز شریف اور صدر افغانستان اشرف غنی نے جو ہے وہ جا کر اس کا افتتاح کیا تھا. اس کے بعد سے یہ ساری ڈیولپمنٹس اور ملاقاتوں سائیڈ لائن ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس وقت جو اہم ترین ایک سائیڈ لائن ملاقات جاری ہے اس میں امریکہ, چین, پاکستان اور افغانستان کے حکام جو ہے وہ شریک ہیں اور پیورلی یہ طالبان کے ایشو پہ جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ ٹاکس کو کیسے ریزیوم کیا جا سکتا ہے, طالبان کو دوبارہ انگیج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گی اور جو طالبان شرائط رکھ رہے ہیں ان پر کس قدر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ جاری ہے. دوسری طرف ہارٹ آف ایشیا میں جو ہے وہ مختلف ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں. ترکمانستان کے وہاں پہ وزیر خارجہ نے خطاب کیا, ایران کے وزیر خارجہ اور دیگر جو وزرائے خارجہ ہیں 14 ممالک کے وزرائے خارجہ. دو بڑے کور ایشو ہیں. ایک تو ہے کہ دنیا آئی ہے افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اور ایک یہ کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا کیا بنتا ہے, یہ دونوں آپس میں کیا بات کرتے ہیں, کون سے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, کشمیر کو کرتے ہیں کہ کرکٹ کو کرتے ہیں. دیکھیں بالکل قاضی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں پاکستان اور انڈیا کے وہ جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ایشو کے ساتھ اور دنیا اب یہ سمجھتی ہے کہ جب تک یہ دونوں جو ملک ہیں انڈیا اور پاکستان یہ ایک پیج پر نہیں آئیں گے اس وقت تک جو پراکسی وار ہے افغانستان کے اندر وہ جاری رہے گی. اس کی ایک ریسنٹ مثال میں آپ کو دوں. جو رات گئے کندھار ایئرپورٹ پر حملہ ہوا یہ عین اس وقت ہوا جب اشرف غنی جو ہے انہوں نے اسی صبح فلائی کرنا تھا اسلام آباد کے لیے اور یہ ایک طرح سے سبوتاج کرنے کی کوشش تھی. یہ بالکل ایک ایسی کوشش تھی جب پچھلی دفعہ مری میں ٹاکس ہو رہے تھے تو اس وقت ملا عمر کی ہلاکت کی خبر چلا دی گئی تھی اور بریک کر دی گئی تھی اور اس سے جو ہے وہ سبوتاج ہو گئے تھے وہ مذاکرات. اسی طرح کی یہ ایفرٹ کل کی گئی اور آج جب افغان صدر یہاں پر پہنچے ہیں تو ان کی جو میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی 1-on-1 بھی اور ڈیلیگیشن لیول کے اوپر بھی, اس میں سب سے پہلا ایشو یہی تھا کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے آفیشلی اس کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ جو پاکستان نے آپریشن ضرب عزم شروع کیا اپنے سرحدی علاقوں میں تو وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اٹھ کر افغانستان میں آ گئے ہیں اور وہاں پر انسرجنسی جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے. یہ وہ افغانستان کا ایشو ہے جس کے اوپر پاکستان کے ساتھ ان کی کنٹروورسی چلتی آ رہی ہے. اب نیکسٹ اگلا ایجنڈا کیا ہے یہ پورا پروسیس کا بتائیے گا کہ آج اور کیا کیا ہونا ہے اور کل کیا کیا باقی ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں.
دیکھیں آج جو انڈین وزیر خارجہ کا معاملہ ہے، آج 3 بجے جو ہے یہاں پہ افغان وزیر خارجہ جو ڈیلیگیشن ان کا آیا ہوا ہے ان کی ملاقات ہے یہااں پہ دفتر خارجہ کے اندر سرتاج عزیز کے ساتھ، اور 5 بجے انڈین جو وزیر خارجہ ہیں سشما سوراج ان کی ملاقات ہے۔ اس کے بعد یہ اناؤنس ہونا ہے کہ کوئی جوائنٹ ڈیکلریشن دونوں ممالک کے درمیان آئے گا، یا پریس کانفرنس کی جائے گی، یا پھر جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ جوائنٹ جو ہے وہ دونوں سرتاج عزیز اور سشما سوراج دیں گی۔ ایک تو انڈیا پاکستان کے حوالے سے تو یہ ہے، اور اس میں جو توقع کی جا رہی ہے آؤٹ کم آنے کی، اس میں کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور ایٹ لیسٹ اس حد تک دونوں ممالک ایگری کر سکتے ہیں کہ جو ٹاکس بریک ہوئی تھی، جو ڈیڈ لاک آیا تھا، اس کو آگے ریزیوم کرنے کے لیے مزید ملاقاتیں جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ آ سکتا ہے سامنے۔ لیکن جہاں تک شیڈول ہے یا کوئی ڈیٹ اناؤنسمنٹ ہے آئندہ ملاقات کے لیے، وہ ہمیں فی الوقت تک یہاں پہ نظر نہیں آتی، جو کہ بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دونوں طرف سے ہے۔ تو یہ کنفرم ہے، ایک چیز کنفرم کر دیں کہ ایک جو سشما سوراج کی طرف سے اطلاع آ رہی ہے کہ جی سارک کانفرنس میں مودی ول بی دا پارٹ آف سارک کانفرنس، اور اگلے سال پاکستان وہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ میں کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور لاسٹ فیو منٹس ہیں میرے پاس۔ 2 چیزیں میں بتا دوں جی کہ چائنا نے ایک بار پھر آفر کر دیا ہے کہ جو طالبان اور افغانستان کے مذاکرات تھے ان کو وہ ہوسٹ کر سکتا ہے ود دا ہیلپ آف پاکستان۔ یہ جولائی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو ملا عمر کی ہلاکت کے باعث اس کو یہ ختم کر دیے گئے تھے۔ دوبارہ انہوں نے آفر کی، اور چائنا نے اس کا میزبان بننے کی آفر کی ہے کہ جی وہ اس کو ہوسٹ کر سکتا ہے، اگر آپ مری میں نہیں کرنا چاہتے تو وہاں آ جائے۔ تو یہ 4 ملک بیٹھے ہیں، امریکہ، چائنا، افغانستان، پاکستان، یہ بھی اس پہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں، آپ کو بتا دیں۔ دوسرا جو شنید ہے بھارتی میڈیا کے حوالے سے ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ دسمبر کے اینڈ میں، یعنی 24 دسمبر سے 5 جنوری تک پاکستان اور بھارت کی سیریز جو ہے وہ اناؤنس کی جا سکتی ہے۔ یہ 2-3 اہم ڈیولپمنٹ جو ساتھ ساتھ ہی جاری ہیں۔ میں کنکلوڈنگ کی طرف بڑھنا ہے، آخری کچھ منٹ ہے۔ بریگیڈیئر صاحب جو باتیں سشما نے کی ہیں ویل سیڈ، وہ بھی اس پہ مشال ملک کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے پیرائے میں بتایا جی کہ دنیا کا یہ اچھا ٹائم ہے، جو میں نے ان سے ڈسکس کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن مجھے کل سے پہلے بتائیں، از امریکہ سیریس اباؤٹ افغانستان ایشو، یا وہاں سٹیبلٹی لانے کے لیے؟ اگر وہ سیریس ہوتا تو انڈیا کو وہاں رول کیوں دیا جاتا؟ انڈیا تو آپ کو پتا ہے پاکستان انڈیا کے دیر ہارڈ لائنر، اور وہ انڈیا کی طرف سے دیکھیں دنیا کیا کرتی ہے، دنیا جو کرتی ہے، آپ اپنا آپ دیکھیے اپنا گھر سنوارے، اپنا آپ سنوارے۔ آپ افغانستان کے اندر جب آپ نے جمپ ان کیا تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا۔ ہم نے کبھی افغانستان میں جمپ ان کیا؟ پاکستان نے کبھی جمپ ان افغان جہاد کیا؟ نہیں جہاد نہیں، وہ دیکھو وہ رشیا کے خلاف تھا، وہ امریکہ بھی آیا تھا۔ کس نے کیا؟ پاکستان نے کیا۔ پاکستان کیوں نہیں ہم اپنی غلطیوں کو بھی نہیں مانتے؟ غلطی سے سبق بھی نہیں سیکھتے۔ آپ کو پتا ہے رشیا کیوں افغانستان آ رہا تھا؟ آگے اس نے صرف افغانستان تو نہیں بیٹھنا تھا، اس نے ریڈ سی تک اپنا روٹ لینا تھا۔ نہیں تھیوری دیکھ رہا، افغانستان میں آنے کا اس کا کیا بنتا تھا؟ ہمارا ایک اسلامک بردر جسے آپ نے کہا، غنی صاحب نے کہا جی کہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہمیں ایک ہے، ہمارے ایک دوسرے لوگ بڑے پسند کرتے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں ہمارا۔ یہاں آپ کو پتا جب امریکہ اٹیک کرتا ہے افغانستان کو تو اس وقت ہمیں اسلامی ملک یاد نہیں آتا، ہمیں آتا ہے۔ جب عراق پہ اٹیک کرتا ہے امریکہ اسلامی ملک یاد نہیں آتا۔ یہی تو انہوں نے کیا، ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر کے وہ کر رہے ہیں۔ یہ اشرف غنی صاحب کو سمجھنا چاہیے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ کون اصل دشمن ہے، کون افغانستان میں پیس نہیں چاہتا یا سٹیبلٹی چاہتا، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے اور مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جی لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کہاں سے فائنانس آ رہا ہے، وہ کرے نا، فائنڈ کس نے کرنا ہے؟ امریکہ آپ کو فائنڈ کرنے دے گا؟ وہ تو کہتے ہیں مسلمانوں کو اکٹھے نہیں ہونے دے رہا۔ کہاں آپ کی اسلامک یونٹی ہے؟ لیکن امریکہ بھی بریگیڈیئر صاحب افورڈ نہیں کرتا۔ لیٹس بی کم ٹو دا پوائنٹ کہ جی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی اب اگر ISIL بن گیا اور لیونٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے، لبنان اور شام کی بات ہو رہی ہے، پہلے وہ پھر آپ کا یہ ریجن تو کم از کم ایک وقت میں ایک ریجن میں لڑائی ہو سکتی ہے۔ میری پوائنٹ کی طرف تو لڑائی ہو جائے گی۔ ISI یا IL آگے جو لگا رہے کس نے بنائی ہے؟ کون فنڈنگ ان کو کر رہا ہے؟
वहाँ भी अमेरिका ही कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका भी नहीं करते, तो मेरे फिर आप कहते हैं असद को गिराना है, आप बशार अल असद को गिराएं, बताएं तो किस तरह गिराएंगे? फिर देखें ना, उनकी नीयत साफ नहीं है ना, कि वो एक को गिराकर दूसरी तरफ आग लगा देते हैं। लेकिन बशार अल असद पे चार्जेस बढ़ सकती हैं, लगाने चार्जेस तो बढ़ाएंगे। सद्दाम को खुद इन्होंने पाला, शाम में भी खुद इन्होंने सब कुछ पाला, जब इनकी वो नहीं थोड़ा सा कोई आदमी उठने की, तो अमेरिका जैसे मॉन्स्टर के हाथों में हम क्यों खेलते हैं? यही ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर आप IMF से, व्हाट इज IMF? इट इज अमेरिका। आप जब कर्जे लेंगे अपने, उनसे लेकर अपना वो कर्जे लुटाएंगे, आप याशियां करेंगे, तो फिर आप अपना जब हाउस इन ऑर्डर आपने पहले खुद का नहीं करेंगे, बड़ी डीप रूटेड खराबी है, खराबी है। तो इसके लिए तो जब तक डिटर्मिनेशन और क्लियर पाकिस्तानी लीडर नहीं, चलिए कंक्लूड करते हैं, लास्ट मिनट है मेरे पास। मिसाल क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, आपको क्या होप्स, क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है? कुछ डिस्कशन हमने कर ली इस अफगान जो के हवाले से, जो अफगानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या आपको लगता है कि आउटकम क्या होगा? अब तक की जो नताइज है, चले सब लोग सर जोड़ के बैठ गए, एक बड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट शुड आउटकम? देखिए, विजडम जो मेरा अपना विजडम है, मेरा अपना एनालिसिस है, वो यही है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इस पूरे रीजन में अमन नहीं आएगा। क्योंकि पार्टीशन से लेकर अब तक आप देख लें कि एक जंग जैसी सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कितने साल हो गए, कितने डेकेड्स हो गए, और फिर प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के थ्रू वो खेलेंगे, और फिर पाकिस्तान के अंदर इनकी इतनी इंटरवेंशन है, बलोचिस्तान में, दूसरी जगह पे, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान कश्मीर को, जो मैंने पहले ही कहा था, सपोर्ट खत्म कर दे। तो इस वक्त लेकिन कश्मीर का मसला ओवरनाइट तो हल नहीं होना। पे भी इंडिया को देखिए, हल होना या नहीं होना ये आप समझते हैं ना। कश्मीरी अवाम से पूछ ले, जहाँ भी कई तहरीकें चली है आजादी की, वहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, उनके जज्बे पे वो होती हैं, और 100% आजादी मिलती है जहाँ पे आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जहाँ पे लोगों का जो विल और डिटर्मिनेशन जो है वो अलाइव है। बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानियां उन्होंने दी आजादी के लिए। तो इसलिए हम लोगों का हौसला कम नहीं होता, इनकी मीटिंग्स हो या ना हो, UN की रेजोल्यूशन हो या ना हो, फिर भी कश्मीरी अवाम को आजादी मिलेगी, क्योंकि ये उनका बुनियादी उनका हक है, जो कि उनका हक छीना हुआ है इंडिया ने। और जब तक इनको ये हक नहीं मिलेगा, और यहाँ पे हर वक्त जंग का खतरा रहेगा, पाकिस्तान को भी ये वीक करना चाहेंगे, अफगानिस्तान के थ्रू भी ये पाकिस्तान को तंग करना चाहेंगे, अफगानिस्तान में भी नहीं चैन आएगा। अब CPEC शुरू होने वाला है चाइना के साथ, वो भी नहीं इंडिया को बर्दाश्त होगा। आप कहती हैं कश्मीर इज अ प्रायोरिटी, अदरवाइज बिल्कुल कश्मीर नो नेगोशिएशन एंड नो टॉक। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन तो वो नो डाउट कि कश्मीर इज अ कोर इशू, कश्मीर इज अ कोर इशू। लेकिन अपने ये जो आपने कहा जी डायलॉग कामयाब होंगे या अमेरिका, जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, हम कर्जों पे निसार करेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर उसका एक होगा ना, बिल्कुल ये अगर आप ये कहेंगे कि पहले खुद को ठीक करें, हम खुद को ठीक कर रहे हैं, लेकिन कितना ठीक करना है? अब हम जिसकी वजह से ब्लीड हो रहे हैं उसको कैसे ठीक करना है? तो अब पहले जरा ग्राउंड रियलिटीज को भी देखें कि अफगानिस्तान इज द कंट्री जिसकी वजह से हमने बहुत सफर किया है, बहुत प्रॉब्लम में गए हैं। अफगानिस्तान ठीक होता है, हम ठीक होंगे, हमें ठीक होने के लिए अफगानिस्तान का ठीक होना बड़ा जरूरी। दैट्स व्हाट माय बिलीव इज। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट। हमने थोड़ी सी इसके ऊपर बात की है, ये चलती रही गुफ्तगू, सारा दिन हम इसे बात करते रहेंगे, नेक्स्ट आवर में भी करेंगे, कल भी करेंगे और कंक्लूजन भी करेंगे। लेकिन एक गुजारिश ये है थ्रू दिस मीडिया एंड जो भी सुन रहे हैं लोग, यकीनन हम लोग हैं, कि आप एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो अफगानिस्तान में पीस के लिए बुला रहे हैं, एक कश्मीर के लिए भी बुला लें, बल्कि इसी को कंटिन्यू कर लें जो लोग आए हुए हैं, यहाँ भी जरा कश्मीर का इशू छेड़े, थोड़ी हिम्मत करें, बात बन जाएगी। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।